میرے کابینہ کے کالیگس، یہاں کراچی چیمبر کے سارے عہدیداران، پاسٹ پریزیڈنٹس، اس کے علاوہ جو خاص طور پہ ہمارے بلاوے پہ آج گل پلازا کے افیکٹیز ہیں، وہ چیف منسٹر ہاؤس ہیں، آپ سب کو میں سلام کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ تقریب میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بڑی تقریب کی جائے، اس لیے کہ میں پہلے بھی یہی کہتا رہا ہوں، لیکن مجھے کہا گیا نہیں، گل پلازا کے جو افیکٹیز ہیں وہ آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں، اور چیمبر والے بھی کہتے ہیں کہ جی جو کام چیمبر نے، اور میں بھی بات کروں گا اس کی، جو کام کیا اس پہ ہم بریف کرنا چاہتے ہیں چیف منسٹر کو۔ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ تھا، 17 جنوری کو اس سال ہوا۔ میں اس دن کراچی شہر میں نہیں تھا، اس کی ایک وجہ تھی، میں وہ ڈیٹیل نہیں بتانا چاہتا، میں کراچی سے باہر تھا، مجھے رات کو دیر سے 17 جنوری کو پتہ چلا، اور پھر میں 18 کو جیسے واپس کراچی پہنچا تو میں خود گیا تھا۔ بہت ہی دل دہلانے والا واقعہ تھا، اس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اس کے اندر لوگوں کا ایسا نقصان ہوا جسے کہتے ہیں کہ ساری زندگی کی کمائی وہ ختم ہو کے رہ گئی، جیسے آپ کہتے ہیں نا زیرو سے شروع کرنا پڑا۔ سب سے پہلے تو میں جو اس واقعے میں گزر گئے تھے ان کے لیے ایک بار پھر دعا کرنا چاہتا ہوں، ان کے لواحقین سے، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن گورنمنٹ آف سندھ نے جو ایک اپنا فرض سمجھتے ہوئے سب سے پہلے تو ان لواحقین جن کی جان گئی تھی ان کے لواحقین کو اعلان کیا کہ ہم 1 کروڑ روپیہ دیں گے۔ اس میں جو اس وقت تک 72 کیسز آئے تھے، جن میں سے 63 کیسز کی پیمنٹس ہو چکی ہیں، 4 کے لیگل ایڈز ہمیں نہیں ملے، جو ہمیں کہا تھا کوئی آیا نہیں ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے، اور 4 یا 5 ایسے جن کی کچھ ویریفیکیشن کا کام رہتا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ کمٹمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا پہلے دن ہی کہ امیڈیٹ ریلیف کے لیے جب تک کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، ہم ہر دکاندار کو 5 لاکھ روپے دیں گے۔ وہ بھی ہم نے پہلے ہی کچھ دنوں میں ہی کوشش کی تھی کہ یہ ہم وہ پیمنٹ کر دیں، اور اس کے بعد ایک اور بات ہوئی کہ جی ان کی ٹیمپرری کوئی جگہ انہیں دی جائے، خاص طور پہ رمضان شریف میں۔ میں اگین کراچی چیمبر کا، کے ایم سی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے باغ جناح میں، پولو گراؤنڈ اور ایکسپو سینٹر میں، منسٹری آف کامرس کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جگہ دی، اور ان جو افیکٹیز تھے ان کو کچھ نہ کچھ ایک سپورٹ ملی۔ ایک اور چیز پھر آئی کہ جی یہ اپنا کاروبار دوبارہ کیسے شروع کریں گے، اور اس سلسلے میں ہم نے کراچی چیمبر، اور میں کراچی چیمبر کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے، چاہے ان کی اس وقت کی مینجمنٹ ہو، ریحان صاحب ہوں، یا پاس پریزیڈنٹ سامنے بیٹھے ہیں، سارے 3 تو میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ 4 دیکھ رہا ہوں پاس پریزیڈنٹس ادھر بیٹھے ہوئے، ان سب کا کہ انہوں نے جس طریقے سے حکومت سندھ کو، اور یہ پہلی بار نہیں، جیسے ابھی زبیر صاحب نے بتایا تھا کہ جب بولٹن مارکیٹ کا معاملہ ہوا، اس وقت آصف علی زرداری صاحب صدر تھے، انہوں نے وفاق سے وہ پیسے دلوائے، اور
ہم نے کراچی چیمبر کو ہی ریکویسٹ کی اور انہوں نے کہا تھا، خود اس وقت بھی کہا تھا کہ جی کراچی چیمبر کے تھرو آپ یہ کریں. پھر اس کے بعد بولٹن مارکیٹ، یہ ٹمبر مارکیٹ، کوآپریٹو مارکیٹ، ان سب میں کراچی چیمبر نے حکومت سندھ کے ساتھ کام کیا. اور اس وقت بھی انہوں نے جو خاص طور پہ میں شکر گزار بھی ہوں، بتایا کہ 60 لوگ جو ایسوسیٹڈ تھے اس پوری ایکسرسائز میں، کمیٹیاں بنائی گئیں ہر الگ قسم سے، وہ سارے ادھر موجود بھی ہیں. میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے مدد کی حکومت سندھ کی. ہمیں کہا گیا، ایک اماؤنٹ دیا تقریباً 7 ارب روپے کے قریب، کہ یہ ایکسپیکٹڈ خرچہ اس وقت تک ہو سکتا ہے. میں اپنے کابینہ کے منسٹرز کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اسی وقت اس کو اپروو کیا اور وہ پیسے ریلیز کیے تاکہ وہ مل جائیں. اور جہاں تک مجھے پتہ ہے، بتایا گیا ہے تقریباً 5 ارب اور 65 کروڑ کے اس کی جو ہیں کلیمز وہ منظور ہو چکے ہوئے ہیں. ادھر ابھی جو زبیر صاحب نے ایک بات کی تھی، کمشنر صاحب دیکھ لیجئے گا، کوئی ہم سے، میں یہی چاہوں گا، غلط فائدہ اس معاملے میں نہ لے جائے، لیکن جس کا جو نقصان ہے وہ پورا ہمیں ادا کرنا چاہیے. تو اگر کوئی ڈسکرپنسی ہے، کمشنر صاحب خود بیٹھیے گا، اور اگر کوئی ایشو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ریزالو ہو رہا، تو زبیر صاحب، آپ، جاوید صاحب، سارے سب بیٹھے ہیں، پلیز مجھے بتائیے گا تاکہ اس کو بھی ہم کریں درست. تو یہ انشاءاللہ آج اس کا پہلا مرحلہ ہے، چیکس دیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں، جیسے یہ پروسیس، اور اتنا کوئی لمبا پروسیس اب نہیں ہوگا. اصل پروسیس تھا ان کو حساب لگانا کہ کتنے حق کے کتنے پیسے کس کے ڈیو ہیں، اور اس میں چیمبر والوں نے جو سارا کام کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم باقی بھی جلد ہی دے دیں گے. پیسے ریلیز ہیں، آلریڈی پیسے اویلیبل ہیں، رکھے ہوئے ہیں، ان کو صرف جو کاغذی کارروائی آخری سرکاری ہوتی ہے وہ پوری کر کے دینا ہے. اس سلسلے میں ایک بات جو کی زبیر صاحب نے، کہ یہ بلڈنگ جو کمٹ کیا ہے حکومت سندھ نے کہ ہم بنائیں گے، بلڈنگ اسی سائز کی بنائیں گے، یعنی اس سائز کا مطلب ہے جتنے پہلے اس میں کرایہ دار یا مالک مکان جو بھی تھے اس سے ایک دکان بھی زیادہ نہیں بنے گی. اس لیے کہ بڑی بڑی باتیں ہوئی تھیں. میں اپنی طرف سے کہہ سکتا ہوں، میں حکومت کی طرف سے بالکل طے کر سکتا ہوں کہ ہماری پوری ہمدردی، ہماری یہ نقصان جو آپ کا ہوا تھا، ادھر دیکھ کے میں نے جب وزٹ بھی کیا تھا لگتا تھا کہ ہمارا اپنا نقصان ہوا ہے. وہ آپ کی اس میں کوئی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے ہم سب کو کہ کوئی فائدہ کسی کو اٹھانے نہیں دیں گے. ہاں، لیکن جو آپ کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کرنے کے لیے ہم نے وعدہ کیا ہے، وہ کر کے دکھائیں گے. تو وہ بلڈنگ دوبارہ بننی ہے. اس میں بات کی کہ ڈیمولیشن ابھی شروع نہیں ہوئی، اس کی ایک وجہ ہے، اور میں نے وہ کلیئر کیا ہے. لاء منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ان کو کہا بھی ہے، اور اس کو تھوڑا سا جلدی ایکسپیڈائٹ کریں گے. کہ ہمیں کہا گیا کہ بھئی یہ بیکاز اس پہ ایک ایف آئی آر، اوبیسلی اتنا بڑا ثانیہ ہوا، ایف آئی آر کٹی ہوئی تو وہ کیس پراپرٹی بن جاتی ہے. تو کورٹ سے آرڈر لینا ہے ایک کہ اس کی ڈیمولیشن کی اجازت دی جائے. اور انشاءاللہ وہ مجھے نہیں اس کا پتہ تھا، پتہ چلا ہے، میں ہوم منسٹر صاحب، لاء منسٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا، اور وہ ہم جلدی کرائیں گے تاکہ اس کی ڈیمولیشن شروع ہو. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم چیمبر کے ساتھ مل کے یہ کام کرانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ زبیر صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اس کار خیر میں جو سیمنٹ بنانے والے ہیں، جو سریا بنانے والے ہیں، باقی جو کام کنسٹرکشن کا چاہیے ہوتا ہے، ان سے ہیوی ڈسکاؤنٹس لیں گے تاکہ اس ثواب کے کام میں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں، اور ہم گورنمنٹ کا پیسہ، یعنی گورنمنٹ کا پیسہ لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، وہ کم سے کم خرچ کریں. اور انشاءاللہ میں نے 2 سال کا ہوا ہے کہ 2 سال میں یہ، میکسیمم 2 سال میں یہ کمپلیٹ کریں، لیکن 4 مہینے، 3 مہینے، 3.5 مہینے گزر گئے. تو اس کو ہم ایکسپیڈائٹ کرا کے، ڈیزائنز پہ بھی بات ہوئی ہے، ہم اس کو جلدی ختم کرائیں گے. اور یہ آپ سے وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا اور ہمت دے گا کہ ہم یہ وعدے کو نبھائیں اور یہ وعدہ پورا کریں. میں یہ موقع کا
فائدہ اٹھاتے ہوئے دو تین باتیں اور بتانا چاہوں گا. اور ہم خاص طور پہ کراچی چیمبر والے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ بھی سارے کراچی کے رہنے والے ہیں. ہمارے اوپر کرٹیسزم بہت ہوتا ہے اور جائز بھی ہوتا ہے, میں کسی کو نہیں کہتا, جو کوئی کہتا ہے کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو ضرور بات کرتا ہے, لیکن یہ بتانا ضرور چاہوں گا. ایک بات میری رہ گئی اس سے پہلے, اس لیے کہ لوگ یہی کہیں گے کہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. جیسے سب کی ڈیمانڈ تھی, بلکہ ہمارا اپنا خیال تھا کہ ہم جوڈیشل کمیشن اس پہ بنائیں گے. ہم نے چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی, انہوں نے جوڈیشل کمیشن بلایا, اس کی رپورٹ آ گئی ہے. وہ رپورٹ کابینہ میں پیش ہوئی, کافی ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے, تو ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی کہ اس کو ریویو کر کے اور ہمیں اسٹیپس دیں. اور ان کو سب کمیٹی کو یہ ڈائریکشن نہیں ہے کابینہ کی طرف سے کہ اس رپورٹ میں کیا ہے بتائیں, صحیح ہے, درست ہے, وہ ہمارا کام نہیں ہے. اس رپورٹ کے جو بھی سفارشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس کمیٹی کو کہا ہے ہم نے کہ وہ سفارشات دیں, اور انشاءاللہ تعالی جو اگلی کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں وہ سفارشات آ جائیں گی. اور اس میں میری غلطی بتائی گئی ہے, اے بی سی جس کی بھی غلطی بتائی گئی ہے اس کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی. یہ آپ سمجھ لیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے جوڈیشل کمیشن بنایا ہے. اچھا میں یہ بتا دوں, میں نے وہ سرسری طور پہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکا ہوں, سرسری طور پہ پڑھی ہے. ابھی تک 90% سے زیادہ وہی باتیں جو پہلے چند دنوں میں ہم نے کہی تھی کہ یہاں پرابلم ہے, لیکن اس کی وجہ سے ہم کام نہیں روکیں گے, کمپنسیشن نہیں روکیں گے. ہم جو ہمارا تہیہ ہے, جو وعدہ ہے کہ آپ سب کو جو افیکٹیز ہیں ان کو ہم نے بحال کرنا ہے, وہ کام جاری رہے گا. اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا اگلی کیبنٹ میٹنگ میں اس رپورٹ کے اوپر بھی جو سٹیپس لینے ہوں گے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان سفارشات کو. ایک چیز ابھی زبیر صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے, پریزیڈنٹ حاج علی زرداری صاحب نے جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تھا, اور میں آپ کو بتاؤں کافی انہوں نے اس واقعے پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا. انہوں نے چائنیز گورنمنٹ سے بات کی. چائنیز دو بار آ چکے ہیں ادھر, ایک گورنمنٹ اونڈ اینٹی ہے, وہ 2 بار ادھر آ چکی ہے. اور ان کو ہم نے یہ کہا, اور ان سے یہی بات ہوئی کہ ہمیں ایکوپمنٹ نہیں چاہیے, فائر بریگیڈ دے دو, فلانی چیز دے دو, ہمیں پورا پلان چاہیے. اور انہوں نے وہ پورا پلان بنایا ہے. اس کی پہلی ڈرافٹ ہمارے پاس آ گئی ہوئی ہے, اور اس کو ہم نے دیکھ کے اس پورے پلان میں کہ کہاں فائر سٹیشنز ہونی چاہیے, کس قسم کا ایکوپمنٹ کہاں پہ ضرورت ہے, کس ٹریننگ کی ضرورت ہے لوگوں کو, اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال ہے, میں وہی کہ جب بھی پریزیڈنٹ صاحب بات کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اس کی کیا اپڈیٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم تیزی سے کام کریں. اس میں کچھ جو بھی ایشوز ہیں پروکیورمنٹ وغیرہ کے ہوتے ہیں, سرکار آبویسلی ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتی کسی کو چیز لے آؤ, ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. وہ کر کے ہم نے جو ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ میں ہمارے جو فائر بریگیڈ والے ہیں ان سب کو بٹھا کے, لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں خود پرسنلی, اور ہم اس پہ کام کریں. تو زبیر صاحب اس پہ ہم بالکل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ ایڈمٹ کروں گا کہ ہماری زیادہ توجہ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ پہ, یہ سڑک بنا دو, یہ ادھر پانی کی لائن ڈال دو, فلانا ہو گیا ہے, لیکن یہ سروسز جو ہیں ان پہ توجہ کم رہی کسی وجہ سے. اب وہ ہم نے درست کرنا ہے کہ یہ خاص طور پہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, اتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں, اور اگر کچھ بہتر ہوتے انتظامات تو میں مانتا ہوں وہ کچھ بچت ہو سکتی تھی. تو یہ بھی ہم کر رہے ہیں. میں صرف یہ وقت لینا چاہتا تھا کہ کرٹیسزم ہوتا ہے اور کئی جگہ پہ جائز بھی ہوتا ہے. آپ ہمارے بجٹ بکس دیکھ لیں, اور اگر آپ چاہیں تو وہ ڈیٹیل میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس سال یہ جو 2025-26 انشاءاللہ شاید وہ ٹارگٹ ہم پورا نہ کر سکیں, ان دا سینس کہ ٹارگٹ ویسے ہی زیادہ رکھتے ہیں اور وہ کم ہوتے ہیں. 300 ارب روپے سے زیادہ کی ڈیولپمنٹ سکیمز کراچی شہر میں ہیں. اب ہمارے
وسائل جو ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں، ضرورت یہاں 300 ارب کی نہیں، یہاں 3000 ارب کی ہے ایک سال میں خرچ کرنے کی. اور تبھی، اور اگین ہمارا بھی اس میں آپ سمجھ لیں کہ قصور ہے کہ پچھلے 15-16 سال سے ہم حکومت میں ہیں، یا 17 سال ہو گئے، لیکن خرابی یہ پچھلے 17 سال میں نہیں ہوئی، خرابی پرانی چلتی آ رہی ہے. اس کو، اور ایک چیز خراب ہو جائے نا، اس کو درست کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے. 300 ارب سے زیادہ اس سال خرچہ ہوگا، اور اس سے زیادہ انشاءاللہ اگلے سال بھی ہم رکھیں گے. بہت سکیمز چل رہی ہیں. اس وقت جو کام چل رہے ہیں شہر کے اندر، میں نے ابھی جلدی سے کچھ بیٹھ کے لکھے تھے اور میں نے میئر سے کہا مجھے بتاؤ، اور انہوں نے بتائیں. عظیم پورہ کا فلائی اوور، جس کو شروع ہوئے 45 دن ہوئے ہوں گے، 46 دن ہوئے ہوں گے، اور یہ آپ سے وعدہ ہے کہ 90 دن کے اندر وہ فلائی اوور ہم کمپلیٹ کریں گے اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. پہلوان گوٹ روڈ، ناتا خان پہ نیا روڈ اور کنیکٹ شارف فیصل کو جوہر سے کنیکٹ کرنے والا نشتر روڈ. توری بنگش روڈ، اس پہ کچھ دنوں پہلے، اب وہ بھی میں میئر صاحب کے میں پوچھ لیتا ہوں، میڈیا پہ کسی نے بڑی ویڈیو ڈال دی کہ یہ توری بنگش روڈ جو ہے اس پہ ناقص کام ہو رہا ہے، بڑا ناراض ہوا ان پہ. انہوں نے مجھے، یہ کل کی بات ہے، انہوں نے مجھے کل ہی اس کی رپورٹ بھی دی. لوگوں کی لوکل بتائیں ہوا کیا ہے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ کچھ انکروچمنٹس اگر ہٹانے آپ جاتے ہیں تو لوکل لوگ پھر اس پہ کچھ نہ کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لیکن ڈسپائٹ دیٹ میئر صاحب بیٹھے ہیں سامنے، کوالٹی پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر کہیں مجھے پتہ چلتا ہے کوئی مسئلہ ہے اس پہ ضرور ایکشن لیا جاتا ہے. صحبہ اختر روڈ بنا رہے ہیں، جہانگیر روڈ، لیاری میں مرزا آدم روڈ، کلندریا روڈ، میٹروول روڈ، SIUT، مہرالنساء روڈ، چاند بی بی روڈ، گل پلازا کے پیچھے جو روڈ ہے بن رہا ہوگا، انڈر کنسٹرکشن ہوگا، گل پلازا والے جاتے ہوں گے ابھی وہ دیکھیں. اصلاح الدین روڈ. اس کے علاوہ ہم کراچی کے جو پرانی مارکیٹس ہیں، ایمپریس مارکیٹ، لی مارکیٹ، نرسری مارکیٹ، مچھی میانی مارکیٹ، سولجر بازار مارکیٹ، ان سب کو رینوویٹ کر رہے ہیں، ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا اثاثہ ہے پرانا جس کو بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ سکیمز ہیں جو بالکل اس وقت کمپلیشن پہ ہیں، یعنی میں کچھ ہفتوں کی بات کر رہا ہوں، کچھ تو دنوں میں، کچھ ہفتوں میں، اور یہ بڑی سکیمز ہیں. شاہراہ بھٹو جو ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، انشاءاللہ مئی کے پہلے 10 دن کے اندر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کا افتتاح کریں گے. اس کے بارے میں بھی بڑی مزے کی بات بتاؤں. ہم تو آج پھر بیٹھے ہیں ہوم منسٹر صاحب، صبح مجھے ایک ویڈیو آئی کہ بات کر لوں، جو آپ نے صبح مجھے ایک ویڈیو آئی کہ جی کسی کے 25 لاکھ روپے چوری ہو گئے اور ایک چینل نے دھڑا دھڑ اس پہ پتہ نہیں 2-4 بار وہ چلا دی. میں ان پہ ناراض ہوں، میں نے کہا یہ کیا مزہ ہے. پتہ چلا جی یہ ابھی کا قصہ نہیں، پرانا قصہ تھا. اور معذرت کے ساتھ اس چینل کو میں ضرور کہوں گا. اور اس کے بعد وہ جو بندہ تھا اس کو کل بھی ان کا وہ ویڈیو بھی ریلیز کر رہا ہے، وہ ریزالو ہو گیا تھا. ان کے اپنے جو کوئی کاروباری ایشوز تھے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا. وہ پرانا قصہ آج پھر میڈیا نے چلایا، اور چلایا اس لیے کہ اس چینل کا کوئی عہدیدار تھا، اس کی بیگم صاحبہ تھی، ان کو سرکار نے ٹرانسفر کر دیا تو انہوں نے چلا دیا. یہ حقیقت ہے. اب یہ، اور اچھا جب زبیر بھائی دیکھیں گے یا جاوید بھائی دیکھیں گے، جو بھی دیکھے گا، میں دیکھوں، میں تو پہلی تو یہی ہوگی نا کہ 2-3 بددعائیں گالیاں دے دوں حکومت کو اس کے اوپر. پہلی تو امپریشن یہی ہوگی. تو مہربانی کر کے میڈیا والوں کے لیے بہت زیادہ احترام ہے. ہاں آپ جہاں جہاں بھی ہماری خرابیاں بتاتے میں خوش ہوتا ہوں. جو ناجائز بھی بتاتے ہیں اس پہ بھی خوش ہوتا ہوں، کم از کم دیکھنے کا موقع مل گیا نا. ادروائز مجھے کیسے پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ایسی چیزیں نہ کریں جن سے
لوگوں کے اوپر، لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے. ایک بار پہلے بھی ہوا تھا، ابھی اشارہ بھٹو بھی بن رہی تھی کہ جی رات کو ہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور لوٹتے ہیں. کوئی حقیقت نہیں تھی اس میں. اس میں ایک ایشو یہ تھا کہ رات کو دیر سے آ رہے تھے، وہ بچے ادھر جو آس پاس کے وہ روڈ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے ڈر گیا کہ یہ مجھے لوٹنے آئے. پھر میڈیا نے تو خیر پھر اس کو کافی اچھالا. تو نتھنگ اگینسٹ دی میڈیا، پلیز کریں. اور لیکن جہاں پہ اگر کوئی اچھا کام ہو تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتا دیں تو دل، ہر ایک آدمی انسان ہے، فطرت ہوتی ہے. کوئی اگر کہتا ہے کہ کوئی اچھا کام ہوا ہے تو دل خوش ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا کر دیا کریں، باقی ادر ٹائمز یو آر فری ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ. میں بتاتا اشارہ بھٹو انشاءاللہ اگلے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں ہم اس کا افتتاح کرائیں گے چیئرمین صاحب سے. جہاں آپ ابھی سکتے ہیں، آخری کچھ 150-200 میٹر کے قریب ہے جس پہ کام چل رہا ہے. میں خود گیا ہوں اس پہ، اور بلکہ میں نے ایک ویڈیو یہی وہ دیکھی تھی، کسی نے کی تھی کہ میں 20-22 منٹ میں پہنچ گیا ہوں فرام کاٹھور ٹو یا قیوم آباد. آج ہی دیکھی تھی میں نے دیکھ. یہ جو آئی ہے مرغی خانے کا فلائی اوور کے ایم سی بنا رہی ہے، کب ختم ہو رہا ہے؟ مئی میں وہ بھی. اور وہ کیا ہے، وہ باٹل نیک ہوتا ہے شارع فیصل پہ، اس لیے کہ وہ پہلے تو 4 لین ہے، اس کے بعد 3 لین ہوتا ہے، لیکن وہ برج 2 لین کا ہے، تو اس کو بڑھا کے 4 لینز ایچ سائڈ، رائٹ، وہ برج بن رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی فائدہ ہوگا. مسجد عائشہ سے کرنگی کازوے جو شارع بھٹو کی کنیکشن ہے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. میں نے کہا تو یہ تھا، بیٹھے ہیں لوکل گورنمنٹ منسٹر، کہ وہ شارع بھٹو کے ساتھ ہونے سے پہلے ہماری ڈیٹ تھی 31 مارچ شارع بھٹو کی، وہ تھوڑی سلپ ہو گئی، مہینہ ڈیڑھ آگے چلی گئی، یہ مہینہ سوا، تو اس دن کمپلیٹ کرنا تھا، وہ ابھی تک نہیں ہوا. خیر وہ سن رہے ہیں، وہ خود ہی کر لیں گے. ان لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں، سعید پہلے دیکھ رہے تھے، اب ناصر شاہ دیکھ رہے ہیں اس کو، وہ انشاءاللہ اس کو درست کر لیں گے. تو یہ چیزیں تھیں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس شہر کے لوگوں کے لیے بہتر سروس پرووائڈ کریں. پرابلمز ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ یونیورسٹی روڈ کا، میں خود مانتا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس پہ حکومت نے بہت تنگ آ کے ایک بڑی کوشش کی کہ اس کو جس طریقے سے ہوتا ہے کرائیں. ہم نے کہا نہیں جی ایسے کام نہیں چلے گا. ہم نے کچھ سخت سٹیپس لیے ہیں. وہ سخت سٹیپ اس لیے نہیں لیا، بڑی مزے کی بات ہے نا، وہ سخت سٹیپ لو، اگر کچھ نہ کرو تو کہتے کچھ بھی نہیں کر رہے، اور اگر سٹیپ لینا شروع کرو تو یہ تو اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں کچھ. تو بھائی کوئی اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہا. کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جلد سے جلد لوگوں کی جو پرابلم ہے اس کو درست کیا جائے. اس لیے کہ میں خود بتاتا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں اور شرمندگی ہوتی ہے، کسی پبلک میں چلا گیا، کہیں کھانا کھانا چلا گیا، کہیں جہاز میں 1-2 بار بیٹھنے گیا تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، کہتا ہے اب یونیورسٹی روڈ کیوں نہیں بناتے. تو ضرور ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں لوگ کر رہے ہیں. اب تو آپ نے سنا ہوگا بڑی بڑی اس پہ بنی ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز کھل گئی، لیکن یونیورسٹی روڈ نہیں کھلا. پتہ نہیں انہوں نے آپ کی باتیں سن لی، ہرمز واپس بند کر دی ساروں نے. ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کبھی سن بھی لیتا ہے نا یہ چیزیں. تو خیر انشاءاللہ اس کو بھی ہم وہ سٹیپس لے رہے ہیں کہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو ہم جلد سے جلد ان کا حل نکالیں. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ میں اپنے لوگوں کا تو ہوں کہ چیمبر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری بے انتہا مدد کی ہے، اور ہمیں ایگزیکیوشن کے لیے مدد چاہیے تھی اس میں ہماری مدد کی. اور سب سے زیادہ شکر گزار میں گل پلازا کے افیکٹیز کا ہوں کہ انہوں نے بھروسہ رکھا. اور مجھے پتہ ہے آپ کو کئی لوگوں نے ورغلایا ہوگا کہ فلانا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور کچھ لوگ آپ میں سے وہ بھی ہوں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب تک میں ادھر بیٹھا ہوں کوئی بدنیتی نہیں ہوگی کبھی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں خامی خرابی ہو جائے، تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے، لیکن بدنیتی نہیں ہوگی کبھی.
آپ جی ہاں سیس والا کام بھی کر دیا لیکن پیسے جلدی دینا ہمیں، وہ ادھر ہی کام آئیں گے نا، وہ ادھر ہی کام آئیں گے نا، وہ 15 جولائی تک 45 ارب روپے، مجھے نمبر یاد ہیں، وہ بیٹھے ہیں منسٹر، روز ان سے پوچھتا ہوں جی۔ نہ میں تو نیچے، لوگوں نے دینے شروع کر دیے ہیں پیسے۔ اچھا منسٹر صاحب دیکھ لیجئے گا، نہیں تو آپ لیٹ نہ کیا کریں نا، حکومت لیٹ کرتی ہے تو آپ لوگ چلے نہیں، یہ ادھر سے نہیں، لیکن اس کو بھی انشاءاللہ ریزالو کر لیں گے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور جیسے میں نے کہا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت سندھ جہاں پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہوگی، اللہ کرے اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں نہ ڈالے، لیکن اگر کہیں تکلیف ہوتی ہے تو حکومت سندھ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔